وفاقی دارالحکومت میں سرکاری ملازمین، افسران اور جنرل پبلک کے لیے رہائش سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سی ڈی اے کی جانب سے نئے سیکٹرز کی ڈیولپمنٹ میں سالوں تاخیر کے باعث گھروں کی قیمتیں اور ماہانہ کرائے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں سرکاری ملازمین اور جنرل پبلک کی رہائشی مشکلات کے پیش نظر فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے 27 اگست کو سیکٹر G12 اور F12 سکیم کا آغاز کرتے ہوئے جنرل پبلک اور اوورسیز پاکستانیوں سے درخواستیں طلب کی، جس کی وفاقی کابینہ سے باضابطہ منظوری بھی حاصل کی گئی۔ دونوں سیکٹرز میں 40% کوٹا وفاقی ملازمین، 25% کوٹا دونوں سیکٹرز میں زمین کی ملکیت رکھنے والے مالکان، 20% کوٹا جنرل پبلک، جبکہ 15% کوٹا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے مختص کیا گیا۔ فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی ایکٹ کے تحت جیسے ہی اس اسکیم کو لانچ کیا گیا، اس کے ساتھ ہی وزیراعظم آفس کی ایک اہم شخصیت فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کی اس اقدام سے سخت خائف ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر جنرل فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی طارق رشید خان کے اس اقدام کو سراہنے کی بجائے وزیراعظم آفس کی اہم شخصیت نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہی نہیں، طارق رشید کو اگلے ہی روز جبری رخصت پر بھیج دیا گیا۔ وفاقی کابینہ سے انتہائی عجلت میں سرکولیشن کے ذریعے سے سمری منظور کروا کر طارق رشید کو ڈائریکٹر جنرل فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی ایکٹ 2020 کے سیکشن 6 کے مطابق ڈائریکٹر جنرل گریڈ 20 یا 21 کا افسر ہوگا، جسے وفاقی حکومت مقرر کرتی ہے اور تقرری کی مدت 3 سال ہوتی ہے، لیکن طارق رشید کو مقرر مدت سے قبل ہی ایگزیکٹو بورڈ نے غیر تسلی بخش کارکردگی کی بنیاد پر ہٹا دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سی ڈی اے کے سیکٹر C15 اور C16 کو پرموٹ اور سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش بنانے کی خاطر راتوں رات ڈی جی طارق رشید کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ عوامی خدمت کے اس اقدام کا صلہ انہیں OSD بنا کر دیا گیا۔ اگرچہ طارق رشید نے اپنی برطرفی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جہاں سے ان کی برطرفی کے آرڈرز کو 16 اکتوبر تک معطل کر دیا گیا تھا۔ وفاقی کابینہ نے اسی ہفتے ڈائریکٹر جنرل طارق رشید کو عہدے سے دوبارہ ہٹا دیا۔ طارق رشید نے وفاقی حکومت اس فیصلے کے خلاف دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور ابھی تک معاملہ عدالت میں زیر التوا ہے۔ 21 ستمبر 2023 کو ہاؤسنگ اتھارٹی کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا اور وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے موقف اپنایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عبوری حکم جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کو ہٹانے یا ان کی تعیناتی کی کارروائی سے نہیں روکتا۔ اس سلسلے میں وزارت قانون کی رائے بھی حاصل کی گئی۔ 16 اکتوبر کے بعد حکومت دوبارہ ڈی جی طارق رشید کو عہدے سے ہٹا کر نیا ڈائریکٹر جنرل تعینات کر سکتی ہے، جس کے بعد پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ 20 کے آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کو ڈی جی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی تعینات کرنے کی باضابطہ منظوری دے دی گئی۔ کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال بطور سیکٹری جنگلات پنجاب، سرگودا اور بہاولپور سمیت مختلف اضلاع میں تعیناتی اور بالخصوص سیکٹری ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ پنجاب کے طور کے اوپر ایک شاندار منتظم کے طور کے اوپر سامنے آئے۔ ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ کے متعلقہ تجربے کے باعث وزارت ہاؤسنگ کے اعلیٰ حکام پر امید ہیں کہ کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال بطور ڈی جی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نئے اور پہلے سے جاری منصوبوں کو بر وقت مکمل کرنے اور سروس ڈیلیوری کا معیار بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔